دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا درد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے اور ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جنہیں مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر جوش ایمان رکھنے والے بڑے متقی پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال فرما رہے تھے کہ آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا اور بولا، ابا جان آپ یہاں اونٹ بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جبکہ لوگ وہاں خلافت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک سنائی، فرمایا، میں نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ان اللہ یحب العبد عبد التقی الغنی غنی الخفیہ، بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے۔ مٹا میرے رنج و علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی، بنا دے گدائے ہر میں یا الہی۔ محترم برادران اسلام، یہ ایک مختصر حدیث پاک جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سنائی اور انہیں سبق دیا کہ دنیا میں مقام و مرتبے اور منصب کی خواہش کرنا فضیلت کی بات نہیں بلکہ تقوی اختیار کرنا، غنی بننا اور گمنام رہنا باعث فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس بندے کے اندر یہ 3 اوصاف پائے جائیں اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 3 اوصاف کی علیحدہ وضاحت سننے کی سعادت حاصل کریں، پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی اپنے بندے سے محبت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دوسرے جگہ پر جو اس مقام پر ذہن نشین رکھنے کا ہے وہ یہ کہ ایک ہے بندے کا اللہ پاک سے محبت کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شان و عظمت کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت کی، اس سے زیادہ عظمت و شان والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرمائے۔ بندہ تو بندہ ہے، بندہ اپنے خالق سے محبت کرے، اپنے مالک سے محبت کرے، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے رازق سے محبت کرے، یہ بندے کا حق بنتا ہے، مگر اللہ پاک رب ہو کر، خالق و مالک ہو کر اپنے بندے سے محبت فرمائے تو یہ زیادہ فضیلت شان والی بات ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کا ارشاد فرماتا ہے، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اللہ پاک اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں بندے سے محبت فرماتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، رَفُعَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس
بندے کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا سمجھتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، إِن دَعَانِي أَحْبَبْتُهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک کا بندہ کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل اور زبان بن جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ اللہ پاک بندے میں سرایت کر جاتا ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث پاک کا ایک مطلب جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے اپنے قرب سے نواز دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اعضاء بھی خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ ایسے کام کر لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، وہ بندہ صفات الہی کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا تو اپنی ہی آنکھ سے ہے، مگر اس کی آنکھ میں نور الہی جلوہ گر ہوتا ہے، لہٰذا وہ نزدیک کو بھی دیکھتا ہے، دور کو بھی دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، پوشیدہ کو بھی دیکھتا ہے۔ بندہ سنتا تو اپنے کان ہی سے ہے، مگر اس کا سننا اللہ پاک کی صفت سمیع کا مظہر ہو جاتا ہے، اس کی سماعت خدائی طاقت کا مظہر ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ دور کو بھی سنتا ہے، نزدیک کا بھی سنتا ہے۔ اسی طرح وہ پکڑتا اپنے ہاتھ سے ہی ہے، مگر اس کا پکڑنا اللہ پاک کی صفت بدش یعنی گرفت فرمانے کی صفت کا مظہر ہوتی ہے۔ وہ چلتا اپنے پاؤں ہی سے ہے، مگر اس کے پاؤں میں خدائی طاقت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ سوچتا سمجھتا اپنے دل ہی سے ہے، مگر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں خدائی طاقت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ بولتا اپنے ہی زبان سے ہے، مگر اس کے بولنے میں خدائی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ میرے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات آنکھ سے ملاحظہ فرما لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک کی خوشبو سونگھ لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی۔ آپ کے وزیر حضرت آصف رحمۃ اللہ علیہ نے پلک جھپکنے کی دیر میں یمن سے تخت بلقیس لا کر ملک شام میں حاضر کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون میں اسلامی لشکر کے حالات دیکھ بھی لیے اور ان تک اپنی آواز مبارک پہنچا بھی دی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو بریلی شریف سے مدینہ منورہ حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ سب اسی خدائی طاقت کے کرشمے ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں محبوب بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات در حقیقت اللہ پاک ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اس بندے کی شان جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اور اللہ پاک کس بندے سے محبت فرماتا ہے ہم نے ابتدا میں حدیث پاک سنی۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 صفات بیان کر کے فرمایا کہ جس بندے میں یہ صفات پائی جائے اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ پہلی صفت تقوی، دوسری صفت غنا اور تیسری صفت غم نامی۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی،
گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ اب آئیے ان 3 پسندیدہ تین صفات کی وضاحت سنتے ہیں۔ پہلی صفت ہے تقوی۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، تقوی اصل بندگی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک علمی نقطہ بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایک مقام پر قرآن کریم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے تو نتیجہ نکلے گا کہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار وہ بندہ ہے جو متقی ہے۔ جو متقی نہیں وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر ایک بس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے اور اس میں 72 مسافر بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ڈرائیور 72 مسافروں کو مدینہ منورہ لے جا رہا ہے تو بھی درست ہے، اور اگر کہے کہ ڈرائیور پوری بس کو مکے سے مدینہ کی طرف لے جا رہا ہے تو بھی درست ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی بنے گا کہ 72 مسافر جو بس میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور بس کو چلاتے ہوئے انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دوسرے مقام پر فرمایا قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے تو مطلب یہی بنے گا کہ جو انسان ہے وہی متقی ہے، اور جو متقی ہے وہی حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ علماء کرام نے تقوی کے 7 درجات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے ایمان، یعنی جس شخص نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گیا، اگر جس کا تقوی ابتدائی درجے کا ہے مگر یہ بھی متقی، لیکن وہ شخص جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہ وہ ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی تقوی نہیں۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ پتہ چلا جس کے اندر ذرا برابر بھی تقوی نہیں، یعنی جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ ظاہر ہیں اگرچہ انسان ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہیں، ناک، منہ، کان، سب کچھ ہیں، شکل و صورت ساری انسانوں جیسی ہے، مگر وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، بلکہ انسانی شکل میں جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانور تو اپنے خالق و مالک کو جانتے اور اسے مانتے ہیں، مگر یہ بدبخت عقل رکھتے ہوئے بھی اپنے خالق و مالک کا انکار کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں اور بندگی کی اصل یہ ہے تقوی۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقوی کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ عزیزان گرامی، جس طرح بندگی کی اصل تقوی ہے، اسی طرح نیکی کی اصل بھی تقوی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے، پھر اگر انہیں کسی ضرورت سے اپنے گھر جانا ہوتا تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی دیوار توڑ کر اندر آتے تھے اور اس کام کو نیکی سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی
تقوی ہے۔ معلوم ہوا اصل میں نیکوکار شخص وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور یہ واضح بات ہے۔ حقیقت میں پابندی کے ساتھ نماز وہ پڑھ سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا موجود ہو، ورنہ کتنے ایسے ہیں جنہیں فرصت مل جائے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ ملے تو معاذ اللہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو مسجد میں آتے تو نماز پڑھنے ہیں، مگر غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، مسجد کی بے ادبی کر کے، مسجد میں دنیاوی باتیں کر کے گناہوں کی گٹھڑی سر پر ڈال کر لے جاتے ہیں۔ روزہ بھی حقیقت میں وہی رکھ سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے، ورنہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو روزے میں ٹائم پاس کے نام پر فضولیات میں لگے رہتے ہیں، بلکہ کئی تو روزہ رکھ کر گناہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ حج بھی حقیقت میں وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو دوران طواف میں بھی بس سیلفیاں بنانے میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وغیرہ، یہ سارے نیک اعمال حقیقت میں وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو نیکی کر کے بھی ثواب ضائع کرتے ہیں، کبھی ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانے لگتے ہیں۔ غرض معلوم ہوا حقیقت میں نیکوکار وہی ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت کی یاد کے لیے کثرت سے قبرستان میں جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک کھلی ہوئی قبر ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے نیچے سے نکالو۔ اس پر وہ مردہ کہنے لگا، یا اللہ پاک، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگے گا۔ تو ایک کہنے والے نے اسے پکار کر کہا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کیا کرتا تھا۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ تصوف کی مشہور کتاب رسالہ کشیرہ میں ہے، حضرت شیخ کتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے اور آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے، یعنی دنیا میں عزت و مرتبہ، مقام، بلندی، ترقی، کامیابی اسے ملتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے، جبکہ آخرت میں بلند و درجات، زیادہ عزت، زیادہ مقام و مرتبہ اسے ملے گا جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا اللہ پاک نے جنت بنائی اہل تقوی کے لیے ہے، لہٰذا جو زیادہ متقی ہوگا اسے جنت میں زیادہ بلند و درجات نصیب ہوں گے، اسے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے وہ فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اہل تقوی وہ ہے کہ ان کے اللہ پاک تعریف فرماتا ہے، اہل تقوی وہ ہے کہ اللہ پاک ان کے دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے، اہل تقوی کو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی تائید اور نصرت ملتی ہے، اہل تقوی کو ان کے تقوی کی برکت سے دنیا میں رزق حلال نصیب ہوتا ہے، تقوی کی برکت سے اعمال کی صلاح ہو جاتی ہے، تقوی کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تقوی کی برکت سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اہل تقوی آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے، اہل تقوی اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، اہل تقوی اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے ہیں، اہل تقوی کو موت کے وقت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اہل تقوی کو موت کے وقت عذاب آخرت سے نجات کی بشارت دی جاتی ہے، اور اہل تقوی جہنم سے محفوظ رہیں گے، اہل تقوی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی۔ تقوی کیا ہے؟ ایک روز خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے کعب بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے امیر المومنین کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تب آپ ایسے راستے سے کس طرح گزرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں کانٹوں سے بچتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ذالک التقویٰ اے امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاک صاف دل عطا فرمایا، اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف محبت دنیا ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، حسد، بغض، کینہ، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں گناہ اور ہزاروں گناہوں کے راستے، یہ سب گویا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ہم نے زندگی کے اس سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے دل کو ان کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا ہے، بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پر تھے، راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا، مریض بھی ساتھ تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قمیض مبارک دھوئی، مریدین نے عرض کیا علی جائے یہ قمیض سامنے والے دیوار پر پھیلا دی جائے تاکہ سوکھ جائے، فرمایا نہیں یہ جس کی دیوار ہے ہم نے اس سے اجازت نہیں لی۔ مریدوں نے عرض کیا پھر اس کو درخت کی ٹہنی پر لٹکا دیتے ہیں، ارشاد فرمایا درخت کی ٹہنی پر پرندے بیٹھتے ہیں، ہم پرندوں سے ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں چھین سکتے۔ مریدوں نے عرض کیا علی جا پھر اس قمیض مبارک کو ہم گھاس پر پھیلا دیتے ہیں، ارشاد فرمایا نہیں گھاس جانوروں کا کھانا ہے، ہم ان کا کھانا ان سے چھپا نہیں سکتے۔ آخر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قمیض مبارک کو اپنی پیٹھ پر ڈالا اور اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر دی، یہاں تک کہ قمیض مبارک سوکھ گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کام کریں نہایت سنبھل کر، سوچ سمجھ کر، پوری احتیاط کے ساتھ کریں تاکہ کہیں سے بھی گناہ یا حق تلفی وغیرہ میں نہ پڑ جائیں۔ جس طرح ہم نے اپنی پسند کے نئے اور قیمتی کپڑے پہنے ہوں، بارش آ جائے، رستہ کچا ہو، راستے میں کچڑ ہو تو ہم وہاں سے سنبھل کر پوری احتیاط کے ساتھ پاؤں رکھتے ہیں، کپڑے سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، کپڑوں پر کیچڑ نہ لگ جائے۔ اس طرح زندگی کے سفر میں ہر کام سنبھل کر خوب سوچ بچار کر کے کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے خوب سوچ لیا جائے کہ کہیں اس کام میں گناہوں کے پہلے تو نہیں۔ دکان بنانی ہے، کاروبار چلانا ہے، نوکری کرنی ہے، شادی کرنی ہے، سفر پر جانا ہے، کچھ خریدنا ہے، بیچنا ہے، غرض جو بھی کرنا ہے پوری احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر شرعی رہنمائی لے کر وہ کام کرنا ہے تاکہ ہم گناہوں سے پوری طرح بچ سکیں۔ تقویٰ کیسے ملے؟ عزیزان گرامی رہی یہ بات کہ ہمیں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا، اس کے لیے عرض ہے کہ تقویٰ کی اصل ہے گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 گناہوں کی معلومات، نمبر 2 دل میں گناہوں سے نفرت۔ اگر بندے کو گناہوں کی معلومات ہی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ گناہوں سے بچ نہیں پائے گا، اور اگر گناہوں کی معلومات تو ہو مگر دل میں گناہوں سے نفرت نہ پائی جائے تب بھی گناہوں سے بچنا نہایت دشوار ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ گناہوں کی معلومات تو آج کل بڑی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم علماء کرام سے مل سکتے ہیں، ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ گناہوں کی معلومات کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دارالفتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگیں، کسی معاملے میں گناہ ہونے کا شبہ ہو یا غیر شرعی کام میں جا پڑنے کا اندیشہ ہو تو دارالفتاء اہل سنت سے یا کسی بھی عاشق رسول مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں، الحمدللہ آپ کو اس کی معلومات مزید اچھی مل جائے گی۔ باقی رہی دل میں گناہ کی نفرت، یہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ 5 اعضاء کی خصوصیات کے ساتھ نگرانی کی جائے۔ وہ اعضاء 5 کون سے ہیں؟ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2
کان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 پیٹ اور نمبر 5 دل۔ یعنی آنکھ کو گناہوں مثلا فلم و ڈراموں وغیرہ سے بچایا جائے، کانوں کو گناہوں سے مثلا گانے سننے، غیبت سننے، فحش باتیں وغیرہ سننے سے بچائیں، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ سے بچائیں، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے دیں، اس طرح دل کو حسد، تکبر، خود پسندی، ریاکاری وغیرہ سے بچائے رکھیں تو انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ دل صاف ہوگا، دل کا میل اترے گا اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ کام کر لیں، گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہیں، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کے محبوب بندے کا دوسرا وصف جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے گنا۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی، بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی بندے سے محبت فرماتا ہے۔ لفظ غنی کا معنی ہے بے نیازی، اور یہ اللہ پاک کا صفت ہے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ معلوم ہوا ہم سب کے سب اللہ پاک کے محتاج اور اللہ پاک غنی و بے نیاز ہے، لہٰذا یہ والی صفت غنا یعنی مکمل طور پر بے نیازی انسان کو ملنا ناممکن ہے۔ البتہ وہ غنا جو بندے کی صفت ہے یہ اصل میں غنا نہیں بلکہ فقر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فقر کے 6 درجات بیان فرمائے ہیں، ان میں جو فکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اسے غنا کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کی ہر چیز سے، مال و دولت وغیرہ سے بے نیاز ہو جائے۔ لہٰذا وہ بندہ جس کے نزدیک مال و دولت کی کوئی حیثیت نہ ہو، مال و دولت ملنا یا نہ ملنا اس کے نزدیک برابر ہو، ایسے شخص کو غنی کہتے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا اے روح اللہ علیہ السلام کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر ایسے چل لیتے ہیں جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں مگر ہم ایسے نہیں چل سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نزدیک درہم و دینار کی کیا اہمیت ہے؟ حواریوں نے عرض کیا ہمارے نزدیک درہم و دینار کی اچھی قدر و منزلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک درہم و دینار اور مٹی کا ڈھیلا برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں اصل غنا، اور یہی وہ وصف ہے کہ جس بندے میں یہ وصف پایا جائے اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ غنا ہمیں حاصل کیسے ہو؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے خالق و رازق اور مالک ہونے پر دل سے مطمئن ہو جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جو سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجودہ مال و اسباب کے بجائے اللہ پاک کے خزانہ قدرت پر زیادہ بھروسہ کرے۔ معلوم ہوا اگر ہم اللہ پاک کے خزانہ قدرت پر کامل بھروسہ کر لیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں غنا کی دولت نصیب ہوگی۔ ہمارے پاس مال ہے تو بھی اس پر بھروسہ نہیں بلکہ بھروسہ اللہ پاک پر ہو۔ مال کا کیا بھروسہ، یہ آج ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو۔ اسی طرح غربت آ گئی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ پریشانی آ گئی اللہ مالک ہے، مشکل آ گئی اللہ مالک ہے، نوکری نہیں مل رہی اللہ مالک ہے۔ جو بندے کے حالات کیسے ہی ہوں اس کا ذہن یہ بنا رہے کہ اللہ پاک مالک ہے، اللہ پاک میرا خالق ہے، اللہ پاک رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جب یہ پختہ ذہن ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ہمارے دل میں دنیا سے، دنیاوی مال و دولت سے، دنیا داروں سے غنا یعنی بے نیازی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ تیسری پسندیدہ صفت خفا یعنی گم نامی۔ اللہ پاک کے محبوب اور پسندیدہ بندے کا تیسرا وصف جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا وہ یہ ہے خفا یعنی گم نامی، یعنی وہ شخص جو لوگوں میں اپنی شہرت نہیں چاہتا، ہر نیکی چھپ کر کرتا، خود گمنام رہتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ پاک کا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم بندہ مومن کے 6 اوصاف بیان فرمائے اور فرمایا ان اغبط اولیائی
میرا قابل رشک دوست وہ ہے جس میں 6 اوصاف پائے جائیں۔ پھر ان 6 اوصاف میں ایک یہ بیان فرمایا، وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہو، لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کریں۔ اس مفہوم کے ایک حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی کمالات، دولت، صحت، طاقت میں، یوں ہی دینی کمالات مثلا علم، عبادت، ریاضت میں اس کی شہرت نہ ہو کہ عوام کے لیے شہرت خطرناک ہی ہے۔ اس سے عموماً دل میں غرور، تکبر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی شہرت سے گمنامی اچھی ہے۔ ہاں، بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نیک نامی و بدنامی اللہ پاک کے قبضے میں ہے، لوگوں کا اعتبار نہیں، انہیں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، بیان کی گئی حدیث پاک سے گمنامی پسند کرنے والے شخص کی شان کا اندازہ کیجیے۔ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا، ان اغبط اولیائی، میرا قابل رشک دوست اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہیں، اس کا تو بیاں ہی نہیں، کچھ تم جیسے چاہو۔ جس کے دل میں مدنی آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے، وہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جسے حضور جان کائنات فخر و موجودات صلی اللہ تعالی وسلم اپنا دوست فرمائیں، بلکہ دوست بھی نہیں، اغبط اولیاء ہی سب سے قابل رشک دوست فرمائیں، اس کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور دیکھیے، سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے قابل رشک دوست کون ہے؟ وہ جو گمنامی کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک طرف تو پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور دوسری طرف ہم اپنی حالت بھی دیکھ لیں۔ افسوس، آج کل سستی شہرت کے حصول میں گویا دوڑ لگی ہے، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا چھوٹا، کیا بڑا، ایک تعداد ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک سیلفی بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کرنے میں کوشاں ہے۔ بعض تو فضول اور بعض گناہوں بھری ویڈیوز بنا کر خود کو مشہور کرنے کے چکروں میں ہے۔ ہم کپڑے خریدیں تو یہ ذہن رکھ کر کہ ایسے کپڑے ہوں کہ جو دیکھے بس واہ واہ ہی کرتا رہ جائے۔ خوشبو خریدنی ہے تو ایسی کہ بس لگا کر جہاں سے ایک بار گزر جاؤں وہ فضائیں مہک جائیں۔ افسوس، ہم پاؤں میں پہننے کا جوتا پسند کرنے میں بھی اس کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں کہ ایسا جوتا ہو کہ جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ شادی کا موقع ہو تو دکھلاوا، عید تہوار ہو تو دکھلاوا۔ کاش شہرت طلبی جیسی ہلاکت میں ڈالنے والی باطنی بیماری سے جان چھوٹ جائے۔ کاش ہم اللہ پاک کی رضا پانے والے بن جائیں۔ کاش زندگی رضائی الہی والے کاموں میں گزارنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی تباہی مچاتے ہیں، مال اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ تباہی انسان کے دین میں مچا دیتی ہے۔ اسی جگہ ایک اور اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ حدیث پاک جس کی ہم وضاحت سننے کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں، اس حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک گمنامی پسند کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے فرشتوں تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان کے تمام فرشتے بھی اس سے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، پھر زمین والوں کے دل میں اس بندے کی محبت لازم کر دی جاتی ہے۔ اے عزیزان گرامی، سبحان اللہ، غور فرمائیے، ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو گمنامی کو پسند کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوا اللہ پاک جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس بندے کی محبت زمین والوں کے دل میں لازم کر دی جاتی ہے، اور فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ پاک گمنامی کو پسند کرنے والے سے محبت فرماتا ہے، مگر اپنے محبوب بندے کو گمنام رہنے نہیں دیتا۔ دیکھیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمنامی اختیار کی تو مکی آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے سامنے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان فرمائی۔ حضور
حضور غوث اعظم اور رحمۃ اللہ علیہ غمنامی پسند تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی عزت و شہرت کو ایسی ہمیشگی عطا فرمائی کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک زبان پر آئے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ شہرت طلبی سے پاک تھے، ان کے دربار شریف بھی آج بھی لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر رہ کر قلم کے ذریعے دین کی خدمت کی، شہرت طلبی سے کوسوں دور رہے۔ اللہ پاک نے مسلک رضا کو دنیا بھر میں عام کر دیا۔ معلوم ہوا جو بندہ شہرت طلب کرے، دنیا کی عارضی فانی جھوٹی شہرت کے پیچھے بھاگتا پھرے، اسے اگر شہرت مل بھی جائے تو عارضی ملتی ہے، پھر بالآخر ایک نہ ایک دن وہ قبر میں اترتا ہے اور ساتھ ہی اس کی شہرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جو شہرت کے طلبگار نہ ہوں بلکہ صرف اپنے مالک و مولا کی، اپنے پاک پروردگار کی رضا چاہتے ہوں، وہ چاہے بظاہر دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں، مگر ان کی شہرت، ان کی عزت، ان کی محبت دلوں میں جوں کی توں برقرار رہتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں من طلب المولا فلاح الکل، جو اپنے مالک کی رضا چاہتا ہے اللہ پاک اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس جگہ ایک باریک شیطانی چال سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض دفعہ شیطان مخلص دوست بن کر وسوسہ ڈالتا، وہ کہتا ہے بندے تو چھپ کر نیک اعمال کر، اللہ پاک خود ہی تیرے اعمال کو لوگوں میں مشہور کر دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی شیطان کی باریک چال ہے، یوں کہہ کر شیطان بندے کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جسے یوں وسوسہ آئے اسے چاہیے کہ اس وسوسے کو یہ کہہ کر ناکام بنا دے کہ میں شہرت کا طلبگار نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں عوام میں مشہور ہو، میں تو بس اللہ پاک کی رضا چاہتا ہوں، وہ میرے اعمال کو ظاہر کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ پاک تقوی والے، غنی یعنی دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز رہنے والے اور گمنامی کی خواہش رکھنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ تینوں اعلیٰ اوصاف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔